नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल अचानक ड्रामाई रुख इख्तियार कर चुके हैं। सियासी फजाओं में एक बार फिर -1 की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मुल्क की सियासत में कोई तब्दीली आने वाली है? क्या वज़ीर आज़म की कुर्सी खतरे में पड़ गई है? क्या जमहूरियत खतरे में पड़ गई है? वज़ीर आज़म को अपनी कुर्सी छोड़ने के बयानात आखिर देने क्यों पड़ रहे हैं? नाज़रीन, ये ऐलानात क्यों करने पड़ रहे हैं? इनके सिवा और कोई दूसरी चॉइस नहीं है। ये बयानात, वज़ीर आज़म के बयानात आखिर किसे दे रही है? पैगाम किसको दे रहे हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू क्या इशारे दे रही है? इनके वुज़रा की गुफ्तगू क्या खबरें दे रही है? किसे पैगाम पहुंचाया जा रहा है? इतवार के रोज वज़ीर आज़म ने कहा था कि वो कहीं नहीं जा रहे, उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। और आज उन्होंने कहा है, कभी अपनी कुर्सी की मजबूती का दावा नहीं किया। कोई ताकत हमें हरा नहीं सकेगी। मेरे लिए कितना आसान है 5 साल गवर्नमेंट करना। मैंने ये जब कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कहा जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं, कल नहीं है। वज़ीर आज़म वज़रात उज़्मा की कुर्सी और इसे छोड़ने का जिक्र आज वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर में एक से ज़्यादा मरतबा आया। नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि अपने सारे खर्चे इसलिए बर्दाश्त करता हूँ कि कुर्सी छोड़ने की फिक्र से बेनियाज हो जाऊँ। स्पीकर साहब, मैं अपने घर में रहता हूँ, सारे अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूँ सिवाय ट्रैवल के और सिक्योरिटी के जो कि मैं नहीं कर सकता। उसके अलावा सारे मेरे खर्चे सब कुछ मैं इसलिए करता हूं कि मुझे कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी छोड़ने की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी बताया कि कुछ लोग -1 चाहते हैं, यानी इमरान खान को वज़ारत उस्मा से हटाना चाहते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर से यह तासुर भी मिला कि कुर्सी बरकरार रखने की कीमत इन्हें नजरिए से दस्तबरदारी की सूरत अदा करना पड़ सकती है। इसीलिए उन्होंने नाज़रीन इस अज़म का इज़हार किया कि कुर्सी तो आनी जानी चीज़ है, नजरिया कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं करा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल। कुर्सी आने जाने की चीज, लेकिन जो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए वो है आपका नजरिया। पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए, कभी डर नहीं होना चाहिए। यही बात वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी की, बल्कि ज्यादा वाज़ेह अंदाज में की। उन्होंने कहा कि कुर्सी जाती है तो जाए, उसूलों पर सौदा नहीं करेंगे। आज उसूलों की खातिर कुर्सी छोड़ने की ये बातें हो रही हैं। हालांकि चंद ही दिन पहले नाज़रीन वज़ीर रेलवे शेख रशीद अपनी एक गुफ्तगू में यकीन दहानी करा रहे थे कि इमरान खान वक्त की ज़रूरत है और इदारे जमहूरियत के लिए सिस्टम के साथ खड़े हैं। इमरान जो है वो वक्त की ज़रूरत है। पाक फौज के अदारे जमहूरियत के लिए, सरबुलंदी के लिए इस सिस्टम के साथ खड़े हैं। आखिर हुक्मरान जमात में हो क्या रहा ना? चंद रोज कबल वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने एक बयान दिया था कि हुकूमत के पास सिर्फ 6 माह रह गए। इस बयान के बाद काबीना इजलास में गर्मा गर्मी भी हुई। एक और वजीर फैसल वाडा, उन्होंने कुछ साजिशों का जिक्र भी किया और फिर इंटरव्यू में कहा कि वो वजीर आजम के अलावा किसी और को जवाब दे नहीं है। आखिर ये वजीर आजम के अलावा फैसल वाडा से जवाब मांग कौन रहा है? आज के इंटरव्यू में फैसल वाडा ने कहा है कि हर फर्द वजीर आजम को जवाब दे है। आखिर ये बयान देने की जरूरत भी फैसल वाडा को क्यों पेश आई? ऐसा कौन है जिसे ये बताना पड़ रहा है कि वो वजीर आजम को जवाब दे है? समा टीवी पर नदीम मलिक को इंटरव्यू में इन्हीं फैसल वाडा ने किसी के लिए धमकियां में लहजा भी इख्तियार किया, वो भी सुनिए। मुझे अभी तो वो सोच नजर नहीं आ रही अपनी पार्टी के अंदर, लेकिन अगर वो घटिया लेवल की सोच समझ में आई, हम चॉप ऑफ भी कर देंगे। हम प्राइम मिनिस्टर तक बात जाने भी नहीं देंगे, हम चॉप कर देंगे। ही इज द ओनली लीडर, देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू इमरान खान। ये सवाल पूछा गया था कि कैबिनेट में किसी की ख्वाहिश है कि वो वजीर आजम बने, तो उसके जवाब में फैसल वाडा ने ये बात की थी कि हम चॉप ऑफ कर देंगे, काट के रख। वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान का बयान भी बहुत मानी खेज है। आज उन्होंने ट्वीट में कहा कि माइनस इमरान खान की बातें करने वालों, इमरान खान माइनस हुआ तो जमहूरियत भी माइनस होगी। यही अली मोहम्मद खान एक मीडिया इंटरव्यू में अपोजिशन जमातों से कह चुके हैं कि सियासी स्ट्रक्चर को बचाया जाए, वरना पॉलिटिकल क्लास को कीमत अदा करना पड़ेगी, वही कीमत जो 90 की दहाई में अदा की गई।
کیا علی محمد خان کا اشارہ کسی غیر پارلیمانی قدم کے بارے میں تھا؟ وفاقی وزیر علی محمد خان نے جمہوریت کو خطرے کی نشاندہی کی ہے، حالانکہ وزیر اعظم عمران خان اس قسم کے ممکنہ خطروں کے بارے میں کچھ اور نقطہ نظر رکھتے تھے، وہ بھی سنیے۔ جب یہ ہم ہاتھ ڈالیں گے کرپٹ لوگوں کے اوپر، اب سب تیار ہو جائیں، یہ شور مچائیں گے، تو جب ان کے اوپر ہاتھ ڈلے گا یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ شور مچائیں گے، اور یہ شور ہر قسم کا مچائیں گے، شاید سڑکوں پہ بھی آئیں، جمہوریت بھی خطرے میں آ جائے گی۔ بلاول بھٹو نے ٹویٹ کی ہے اور لکھا ہے کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں، لیکن پاکستان کے عوام کے لیے عمران خان کے علاوہ اور سبھی قابل قبول ہیں، حکومت کو جانا ہی ہوگا۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف نے بھی -1 کا مطالبہ کیا تھا۔ اگر جرت ہے تو اس ناکامی کا اعتراف کریں جو دو سال میں انہوں نے پاکستان کا مقدر کر دیا ہے، اس کا اعتراف کریں اور اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے استعفیٰ دیں۔ پی ٹی آئی اپنا نیا لیڈر چن لے تاکہ قوم کو اس شخص سے چھٹکارا ملے۔ آخر یہ -1 کی آوازیں اچانک سے کیوں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں؟ عمران خان نے اپنے خطاب میں کرسی چھوڑنے کا ذکر کیوں کیا؟ ہم بات کریں گے اقتدار کے ایوانوں راہداریوں میں ہونے والی سرگوشیوں صحافی جناب رؤف کلاسرا صاحب سے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا اب عوام کی بجائے کلاسرا صاحب عمران خان گھبرا گئے؟ آپ نے علی یہ آئی مسٹ یہ اپریشیٹ آپ نے بڑی محنت سے انٹرو دیا، اور بہت سارے میرا خیال ہے جو ان کے متضاد بیانات تھے آپ ان کو سامنے لے کے آئے۔ آپ نے بڑی اچھی پکچر پیش کی ہے پوری قوم کے سامنے کہ پچھلے کچھ عرصے میں تقریباً میرا خیال ہے اگر اس کا کوئی ٹائم فریم اگر دیکھیں تو پچھلے 2-3 ہفتے سے یہ ساری باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں، اسی کے -1 کے ہونا شروع ہوئی ہے، کیبنٹ میں ان کے آپس میں لڑائی ہوئی، فواد چودھری صاحب کا انٹرویو آیا، فیصل واڈوا صاحب کا آپ نے ابھی بتایا، ساری چیزیں ہیں۔ اب جو آپ نے سوال اٹھایا کہ عمران خان صاحب جو یکدم کیوں انہوں نے یہ بات کی، کیونکہ کچھ عرصے تک تو ان کا کانفیڈنس لیول بڑا آسمان کو چھو رہا تھا۔ آج ان کی گفتگو اگر آپ ان کو ملاحظہ کریں تو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ وہ خود بھی آگے اس بات پہ کنونس شاید ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور اب میری جگہ کسی اور کو لایا جا سکتا ہے۔ اب کون لا سکتے ہیں؟ اس میں 4 آپ کہہ سکتے ہیں 4 یہاں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یہ جو آج انہوں نے -1 کی بات کی ہے پارٹی کے اندر۔ سب سے پہلا جو اس پہ کہتے ہیں نا شک جاتا ہے، جو یوزول سسپیکٹ ہو سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے کہ وہ نہیں چاہتی ہوگی کہ خان صاحب کنٹینیو کریں جو ان کی توقعات تھیں، یا انہوں نے جو کچھ ان کو بنا کے دیا تھا وہ سمجھتے ہیں شاید خان صاحب جو ہیں ڈیلیور نہیں کر پا رہے، اور ابھی تک ہینگ اوور کا شکار ہیں، 2018 سے باہر نہیں یہ نکل رہے۔ ایک ہی تقریر ہے جو پچھلے 2 سال سے کیے جا رہے ہیں اور آگے مسلسل کیے جا رہے ہیں، ملک شاید آگے نہیں جا رہا، اور ممکن ہے کوئی نیا بندہ لایا جائے، اندر سے لایا جائے، باہر سے لایا جائے۔ ایک تو وہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے الائز جو ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب جو فلیکسیبل نہیں ہیں، ان کی بات نہیں سنتے، ان کی یہاں پہ جو ڈیمانڈز ہیں پوری نہیں کرتے۔ MNAs وغیرہ بھی ہیں ان کے اپنے، وہ کہتے ہیں ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں مل رہے، ہماری آ کے مرضی کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو رہی، وہ خوش نہیں ہے۔ جو آپ نے دیکھا بھی خان صاحب جو ہیں آج کل فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، خود بلا رہے ہیں ایک بندے سے، یہ تو کسی کو ہاتھ نہیں ملاتے تھے، کسی کی طرف دیکھتے نہیں تھے، یہ تو MNAs آ کے باقاعدہ شکایتیں کرتے۔ یہ دوسری آ کے پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ تیسری یہ ہو سکتی ہے کہ جس پہ میرا خیال ہے زیادہ سٹریس مجھے لگ رہا ہے، اور جو آپ نے بھی ابھی اس کا مینشن کیا ہے کہ کیبنٹ کے اندر سے کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب سے شاید پارلیمنٹ نہیں چل پا رہی، اور وہ کنسنسس امیدوار کے طور پر وہ امرج ہو سکتے ہیں، پارلیمنٹ بھی چل جائے گی، حکومت بھی چل جائے گی، یا لڑائی جھگڑے جو اپوزیشن کے ساتھ چل رہے ہیں، روز وہاں پہ مار دھاڑ ہو رہی ہے اور تقریریں ہو رہی ہیں، ملک کی اکانومی ایک جگہ پہ رک گئی ہے، تو شاید ممکن ہے ایک نیا کنسنسس ایسا بندہ وہاں سے ہاؤس میں پیدا کیا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب تو سب سے لڑنے پہ بلیو رکھتے ہیں، میڈیا سے بھی وہ لڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کیسے اپوزیشن سے بھی لڑے ہوئے ہیں، وہ جو بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا بھی ان سے اختلاف کرتے ہیں وہ اسے لڑتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو تھوڑا سا کنسنسس کے ساتھ، یہ ملک آپ کا ٹربل میں ہے، اکانومی آپ کی ٹربل میں ہے، چیزیں موو نہیں کر رہی، اور اس کے لیے 2 لوگ جو ہیں، اس کے لیے 2 لوگ اپنے آپ کو شاید خبر کے مطابق سر میں اسی پہ آ رہا ہوں سر، بلکہ ایک وفاقی وزیر بھی ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ زیادہ باخبر اور باعلم ہیں سر، ایک وفاقی وزیر ہیں، وہ 2 اشخاص کا، کیبنٹ کے 2 ممبران کا نام بھی لے رہے ہیں، تو سر آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ وہ 2 ممبران ہی زیادہ ایکٹیو ہیں اس وقت اور وہ خود کو بطور امیدوار کے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بات تو وہیں سے علی، یہ آپ دیکھ رہے شروع کہاں سے ہوئی ہے ساری ڈیبیٹ -1 کی یا ریپلیسمنٹ کی یا حکومت چلے جانے کی۔ عمران خان صاحب بار بار ریفرنس دے رہے تھے، کس کا حوالہ دے رہے تھے -1 کا؟ وہ صاف ظاہر ان کی پارٹی میں اب یہ بحث جو ہوئی ہے کیبنٹ میں ہوئی ہے، یا اس سے پہلے فواد چودھری صاحب جو ہیں تو انہوں نے اٹیک کیا یہاں پہ آ کے 2 لوگوں پہ، اسد عمر پہ کیا اور انہوں نے ان پہ کیا
शाहमुद कुरैशी साहब पे, आप जहांगीर तरीन साहब को छोड़ दें, वो तो गेम से निकल चुके हैं, उनका वैसे ही रेफरेंस उन्होंने दे दिया होगा। जो मेन प्लेयर जो हैं ये दो लोग हैं, और ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ फवाद चौधरी साहब से मादरत के साथ कि उन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया, उन्होंने उनको ब्लास्ट किया, और कैबिनेट में जब ये बात हुई उस पर उन्होंने रेज़ की, आगे असद ने भी और ये शाहमुद कुरैशी साहब ने उन्होंने गिला किया इमरान खान साहब से, देखें जी कि हम कौन सी साजिशें कर रहे हैं, कौन सा हम यहाँ पे पार्टी के खिलाफ कोई इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अब दोनों ये तवक्को करके बैठे थे, जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया था। अब इन दोनों का ख्याल था, असद का भी और इसका शाहमुद कुरैशी का, क्योंकि एट लीस्ट वो जो भी हैं वो फवाद चौधरी साहब से ज़्यादा सीनियर और ज़्यादा क्लेम रखते हैं इस पे, PTI पे उनकी ज़्यादा शायद सर्विसेज होंगी अगर कंपेयर किया जाए फवाद साहब के साथ। लेकिन इवन देन उनकी सरप्राइज के लिए जो आप उनको स्नब किया गया वटेवर, तो खान साहब ने फवाद को कोई उन्होंने कोई सख्त बात नहीं की। ये जो वहां में आके मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा था, उन्होंने उनको डांट दिया तो बरस पड़े, ऐसी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने बिल्कुल लाइटली सा कहा कि जनाब फवाद आपको ये बात यार बहर नहीं करनी चाहिए। मकसद ये था कि बातें आपने ठीक की हैं, मतलब ये आप इंडिकेशन दे रहे हैं, आपने उसको कोई आगे सीरियस बात नहीं की, इतना आपने कहा कि जनाब के बात यार बहर नहीं करनी चाहिए थी, बातें ठीक है लेकिन आपको फोरम ठीक नहीं था। और उसके बाद फैसल वाडवा साहब जो हैं तो वो जो नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं और उन्होंने वहां पे बड़ी सीरियस बातें की। बल्कि आज मैं उनको सुन भी रहा था नदीम मलिक साहब के शो में, बड़े अच्छे उन्होंने, मलिक साहब ने बड़े अच्छे क्वेश्चंस भी किए, डिबेट बड़ी अच्छी हो रही थी वहाँ पे। तो उसमें जो मेन चीज़ थी कि ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से खान साहब के पास ये इतला मौजूद है कि मेरे अपने घर के भेदी लंका ढाने के चक्कर में हैं और मेरे इर्द गिर्द ही बैठे हुए हैं। और आप नोट करें, दो लोग मुसलसल खान साहब की वो खुशामद भी कर रहे हैं, उनकी तकरीर जो है उनकी आप देख लें, खान साहब की तारीफ से शुरू होती है और खान साहब की तारीफ पे ख़त्म हो रही है। और वो शाहमुद कुरैशी साहब हैं और साथ में असद उमर साहब हैं। अब इनको वहां पे जिस तरह फैसल वाडवा साहब ने टेक ऑन किया और बड़ा सख्त उन्होंने वहां पे इनको ब्लास्ट किया, यहां तक कि मेरे सोर्सेज कहते हैं कि इमरान खान साहब जो फैसल वाडवा साहब को उनको उठा के बहर उनमें ले गए, दूसरे एक उसमें कमरे में ले गए और उनको कूल किया कि यार ठंडे हो जो, खैर है कोई नहीं है। सो ये जितनी बातें हो रही हैं रिप्लेसमेंट की या -1 की, वो सबसे ज्यादा तो कैबिनेट के अंदर से आ रही हैं, कैबिनेट के अंदर ये बात हो रही है। और उसका खान साहब को पता है कि कौन लोग जो हैं वो मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं और वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और आप एक और चीज देखें, कैबिनेट के उन दो मेंबरान की ख्वाहिश, जी आप मुकम्मल कर लें, फिर मैं मेरा सवाल भी साथ ले लें, उसमें फिर ऐड कर लीजिएगा सर, कि ये इन दोनों की ख्वाहिश हो सकती है, कैबिनेट के कुछ मेंबरान की ख्वाहिश हो सकती है, मगर सर ये इतनी बड़ी शिफ्ट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मंशा के बगैर जरूरी नहीं है। तो क्या एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है इनको? बड़ा अहम सवाल है आपका। आप ये देख लें कि एस्टेब्लिशमेंट ने लग रहा है, अगरचे ये हालात नहीं है, कोविड की वजह से पाकिस्तान इकॉनमी डाउन साइड पे है, कोई बंदा इसको इस वक्त मैनेज करना का ये कोई आसान काम नहीं है, कोई भी आएगा इस पे मुल्क को चलाना मुश्किल होगा, कोई इमरान खान साहब हो कोई भी हो। लेकिन हैमक से डाल जो 2-3 दिन पिछले गुजरे हैं उस पर अली, अगर आप देखें तो उससे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट भी थोड़ी सी, उन्होंने कहा है कि खान साहब जो है ना अपना काम आप अब ये खुद करें। हर दफ़ा हमें आना पड़ता है, फायर फाइटिंग करनी पड़ती है, चौधरी को भी लाना पड़ता है, मैंगल्स को भी लाना पड़ता है, MQM भी इकट्ठी करके दें, MNAs को भी फ़ोन करें, DC और आपके SP वगैरह जो हैं वो भी एक्टिव हो जाएं कि जनाब क्या आपने इनके साथ खड़े रहना है और आपकी हुकूमत हमने चलवा के देनी है। तो मेरा ख्याल लग रहा है पिछले 2-4 दिनों से पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो थोड़े से उससे तख्त से नीचे उतरे हैं और आम जो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड हैं, MNAs जो हैं या दीगर लोग हैं, उनसे मुलाकातें शुरू की हैं, उनको थोड़ी सी कर्टसी देना शुरू की है, उनके लिए उन्होंने अपनी जेब से, बकौल उनके जेब से उन्होंने उनको खाना खिलाया है। खान साहब की तो मशहूरी है, वो तो चाय नहीं पिलाते किसी को, अपनी जेब से प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने इतना बड़ा खाना खिलाया है। तो इससे तो साबित होता है कुछ ना कोई परेशानी तो है, कोई ना कोई टेंशन तो है। और उन्हें लग रहा है कि ये जो सियासी उनके ये सपोर्टर्स है अब उनके साथ नहीं खड़े हुए, पर्टिकुलरली जो चौधरीज हैं। अब चौधरी ने पैरेलल एक उनको देखा, जिस दिन इमरान खान साहब का खाना था उस दिन उन्होंने कर लिया चौधरीज ने। और चौधरीज का चौधरी साहबान का सबको पता है कि ये मसूफ जो है ना, इनमें इतनी तड़ नहीं है, वो पंजाबी में कहते हैं इतनी इनमें कोई ताकत नहीं है कि अपने पाँव पे खड़े हो जाएं आके, जब तक इनको ऊपर से ब्लेसिंग ना हो। सो वो बड़े क्लियर इंडिकेशंस हैं जो आ रहे हैं। तो इनकी अपनी पार्टी के अंदर बड़े क्रैक्स नजर आ रहे हैं, जैसे मिनिस्टर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आखिरी सवाल यहाँ पे मुझे आपका तजिया चाहिए आखिरी सवाल में सर, कि अगर -1 जो है वो होता है, और आप इसमें जरा खबर भी दीजिएगा कि वाकई होने जा रहा है कि नहीं हो रहा, अगर सर ऐसा होता है तो फिर क्या एक मुख्तलिफ PTI आप देख रहे हैं, एक मुख्तलिफ तर्ज हुकूमत आप देख रहे हैं जो नजर आएगा? मेरा ख्याल इमरान खान साहब के लिए मुश्किल होगा कि अपनी सीट छोड़ दें, क्योंकि जितनी उन्होंने मेहनत की है, जितना कुछ उन्होंने फेस किया है, या दूसरे लोगों को जिस तरह उन्होंने टाइट किया है पिछले 1.5-2 साल में हम देख रहे हैं। तो इमरान खान साहब की आज वाली भी तकरीर वो देखें तो वो कोई उनकी क्विट करने वाली तकरीर नहीं, अगरचे उसमें ये साइन ज़रूर आ रहे थे कि शायद वो थक रहे हैं या शायद उन पर दबाव जो दाएं बाएं लेफ्ट राइट और एस्टेब्लिशमेंट शायद उस तरह उनके साथ नहीं खड़ी हुई, जिसकी वजह से आज उन्हें कहना पड़ गया है
کہ اگر -1 ہو بھی جاتا ہے تو یہ جو بیٹھے ہوئے آنے والے یہ بھی نہیں چھوڑیں گے. تو اس سے خان صاحب کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں پہ کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان کے ساتھ، الائز کی وجہ سے نہیں ہے. لیکن وہ الائز کو 2 سالوں میں انہوں نے کوئی زیادہ انہوں نے کوئی آپ کو پتہ گھاس نہیں ڈالی. ان کو جہاں سے بھی آ رہا ہے، یہاں سے کوئی ڈسٹینس اگر کر رہی ہے ان سے تو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ 2 لوگ جو ہیں، اسد ہوں یا یہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، آج میں سن رہا تھا، ابھی آپ نے ان کا شارٹ بھی سنایا، وہ جو کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم کرسی کے لیے نہیں ہو. بھائی صاحب، آپ اگر سیاستدان یا کرسی کی سیاست نہیں کرتا، پاور کی سیاست نہیں کرتا، یہ کون سی پھر سیاست کرتا ہے؟ سو اب لوگوں کو یہاں پہ نہیں کر سکتے. اور عمران خان صاحب جو ہے، میرا خیال ہے وہ کسی کو، اب 2 آپشن ہے اس پہ کہ اگر پی ٹی ایکسیپٹ کرے گی، یا تو خان صاحب کسی کو خود نامینیٹ کریں. ان پہ اتنا دباؤ کہیں سے کوارٹرز کی طرف سے ہے کہ خان صاحب 2 سال آپ نے وزیر اعظم آپ نے بن لیا، آپ کی خواہش تھی پوری ہو گئی، اب آپ کو ہمیں تھوڑا سا پارلیمنٹ کو، ملک کو، چیزوں کو آگے جانے دیں. آپ ہینگ اوور کا شکار ہو گئے، آپ کنٹینر سے نہیں ہوئی آ کے اتر پا رہے، تو چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ کسی اور کو آنے دیں اور سموتھلی چیزیں چلنے دیں. ایک تو یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ خان صاحب خود کسی کو نامینیٹ کریں کہ میرا فلاں بندہ چلیں لے لیں جی، ٹھیک ہے، تو شاید لوگ ایکسیپٹ کر لیں، ان کی پارٹی ایکسیپٹ کر لے. اگر ان کو خود ہٹا کے کوئی ان کی پارٹی میں سے کسی کو کوئی آ کے اس کو کہتے ہیں ریبیلیس قسم کا کام کیا، تو میرا خیال ہے مشکل ہوگا چلنا. اور پھر خان صاحب کے لیے ایک ہی آپشن رہ جائے گا کہ وہ دوبارہ لوگوں کے پاس جائیں، پارلیمنٹ کو دوبارہ ڈیزالو کروائیں اور ایک نیا مینڈیٹ لینے کی کوشش کریں. وہ بالکل ٹھیک. رؤف کلاسا صاحب، بہت بہت شکریہ سر آپ کے تجزیے کا وقت کا. ہمارے ساتھ رؤف کلاسا صاحب موجود تھے. وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ذکر کریں گے کہ ایسی پارٹی کا جس نے جمہوریت کا دعویٰ کیا، بارہا کیا، مگر جمہوریت کی بالادستی کے لیے کیا کیا، اپنی جماعت میں جمہوریت کے لیے کیا کیا، ذکر کریں گے اس وقفے کے بعد. ناظرین، ایک پارٹی ہے جو جمہوریت کی دعوے دار ہے، جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتی ہے، ہر موقع بموقع جمہوری روایات اور اقدار کے تمغے سجاتی ہے. لیکن جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے، جب بھی ساتھی جماعتوں کے ساتھ چلنے کی بات ہوتی ہے، اس پارٹی کے کردار پر انگلیاں اٹھتی ہیں. جب حکومت میں ہوتی ہے تو کرپشن کی بدترین الزامات اس پر لگتے ہیں، کارکردگی پر سوالیہ نشان لگائے جاتے ہیں. اور جب یہ جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو منتخب حکومت کی جڑیں کاٹے میں اسی جماعت کا نام آتا ہے. متحدہ اپوزیشن کے اتحاد کو دھوکہ دینے کا الزام بھی اسی جماعت پر لگتا ہے. اس جماعت کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی، جس کا کہنا ہے کہ جمہوریت ہی سب سے بہتر طرز عمل ہے. لیکن جب آج قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر علی زیدی نے پیپلز پارٹی کی قیادت پر الزامات کی بوچھاڑ کی تو یہی پیپلز پارٹی کا رد عمل حیران کن تھا. وفاقی وزیر کے الزامات کا تحمل سے جواب دینے کی بجائے پی پی رہنما نوید قمر وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے جو اکثر ٹھنڈے مزاج کے ایک رہنما سمجھے جاتے. بھٹو کی جماعت ایک لوٹ کے نظام کی جماعت اور دہشت گردی کی جماعت کیسے بن گئی؟ 1981 میں پی آئی اے کا جہاز الذوالفقار تنظیم میں سلام اللہ ٹیپو جو کہ پی ایس ایف کا ورکر تھا کیسے اغوا کر کے افغانستان لے کے گیا؟ وہ دہشت گردی نہیں تھی؟ یہ اس ہاؤس کا کوئی عزت بڑھا رہے ہیں ہم یا اچھا ٹھیک ہے نا بھائی، لڑائی کرتے ہیں، آؤ میں بھی کوٹ اتارتا ہوں، آؤ نا پھر. پی پی ارکان کی طرف سے صرف یہ ہنگامہ آرائی نہیں کی گئی تھی بلکہ دوسروں کو برداشت اور رواداری کا درس دینے والی اس پارٹی کے رہنما وزیر اعظم عمران خان پر ذاتی حملوں پر اتر آئے. سیتا وائٹ کیس کا ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں، آپ مجھے آج امریکن عدالت کا فیصلہ ہے، شاہ صاحب ڈی این اے سے پروف ہو چکا ہے جو شخص اپنی بیٹی کو تصور قبول نہیں کر سکتا. پیپلز پارٹی کے رہنما ناظرین مخالفین پر ذاتی حملے کر رہے ہیں، حالانکہ جب چند ہفتے پہلے امریکی صحافی سنتھیا ریچی نے بے نظیر بھٹو شہید سمیت پارٹی رہنماؤں پر شرمناک الزامات لگائے تھے، تب پیپلز پارٹی رہنما ان الزامات کو افسوسناک اور اخلاق سے گرا ہوا کہتے تھے. لیکن اب پیپلز پارٹی کے رہنما جو زبان اختیار کر رہے ہیں وہ نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ جمہوری رویے کے بھی خلاف ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ وہ ہر معاملے میں جمہوری رویوں کی ہی قائل ہے، حتیٰ کہ انتقام کے لیے بھی جمہوریت ہی کو بہترین طریقہ سمجھتے.
لیکن پیپلز پارٹی کی تاریخ جمہوری روایات کو اپنانے سے زیادہ توڑنے سے بھری پڑی ہے. زیادہ دور نہیں جاتے ناظرین, پہلے مسلم لیگ نون کی سابق حکومت کے دور کی بات کر لیتے. جب بلوچستان کی منتخب حکومت کو جوڑ توڑ کر کے گرایا گیا, اس وقت پیپلز پارٹی کے رہنما اس غیر جمہوری عمل کا کریڈٹ لینے میں پیش تھے. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی اور متحدہ اپوزیشن چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی تھی, لیکن حیران کن طور پر سینٹ میں اکثریت کے باوجود اپوزیشن کی تحریک ناکام ہو گئی تھی. متحدہ اپوزیشن میں اس کی ناکامی کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو ہی ٹھہرایا گیا. صرف سینٹ کی تحریک ہی نہیں ناظرین, بلکہ جب اپوزیشن کو پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑی, پیپلز پارٹی نے اپوزیشن سے فاصلہ اختیار کیے رکھا. مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ میں بھی پیپلز پارٹی نے حمایت کے باوجود مکمل شرکت سے گریز کیا. مولانا صاحب جا رہا ہے اسلام آباد, ہم بھی ان کو مورل سپورٹ دیتے. یہ ناظرین, ہم نے اب گفتگو کی کہ کس طرح سے ایک جماعت اپنی جمہوری روایات, اپنی جمہوری اقدار کے برعکس مختلف ادوار میں, خواہ وہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کا دور ہو یا اب عمران خان صاحب کی حکومت ہو, اس میں ایک ایسا کردار ادا کرتی رہی ہے جس پہ سوالات اٹھتے ہیں, جس پر انگلیاں اٹھتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا نام, پاکستان پیپلز پارٹی کی ساکھ اسی بنیاد پر قائم تھی کہ وہ ایک جمہوری پارٹی ہے جو کہ جمہوری اقدار کو فروغ دیتی رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. بھارت نے چین سے مار کھائی, اپنے 20 فوجی ہلاک کرائے, پوری وادی گلوان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھا, خفت اٹھائی, بھارتی فوج اور حکمران اپنے عوام کے سامنے شرمندہ ہوئے. بھارت دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا, لیکن اب بھارت نے ایک ایسا بدلہ لیا ہے کہ چین یقیناً پریشان ہو جائے گا اور حیران ہو جائے گا, سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا. اب بھارت نے چین کو مزہ چکھا دیا, ایسا سبق دیا ہے کہ چین یقیناً گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا. جی ہاں ناظرین, بھارت نے چینی کمپنیوں کی, میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اپنے 22 فوجی مروانے کی جو قیمت چین سے حاصل کر رہا ہے بھارت, وہ بہت بھاری ہے. چین کے لیے اس سے بڑا نقصان کوئی اور ہو نہیں سکتا. ناظرین, چینی کمپنیوں کی 59 موبائل اپلیکیشنز پر پابندی لگا دی ہے, اور ان اہم ترین اپلیکیشنز میں ٹک ٹاک شامل ہے. جی ہاں ناظرین, آپ کو بتائیں کہ ٹک ٹاک بھارت میں پابندی لگا دی گئی ہے. یہ چینی اپلیکیشن تھی. میں مذاق کر رہا تھا, پتہ نہیں آپ لوگ اس کو سیریس سمجھ رہے ہیں. واقعی بھارت کے اس اقدام سے چین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. یو سی براؤزرز, وی چیٹ اور ویگو لائیو یہ بھی شامل ہیں, جو لوگ یوز کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا ان اپلیکیشنز کا. ناظرین, موبائل اپلیکیشنز پر پابندی کے بعد چین تو گھبرا گیا ہوگا, چین تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوگا, کیونکہ انڈین میڈیا اسے اب تک کا سب سے بڑا حملہ قرار دے رہا ہے. بھارتی ٹی وی چینل کے ایک اینکر کہہ رہے ہیں کہ چین کو معلوم ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہو گیا. ناظرین, یہ جو اینکر ہیں یہ اکثر جو ہے وہ ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں اور ایسے بیانات کی وجہ سے مشہور ہیں. بھارت موبائل اپلیکیشنز پر پابندی کی وجہ یہ بتا رہا ہے کہ اسے اپنے شہریوں کی ڈیٹا سیکیورٹی پر خدشات تھے, اور یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت بھی ہے. اسمارٹ فون اور اس کی اپلیکیشن جاسوسی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. امریکی خفیہ ایجنسی کے بارے میں یہ انکشاف تو وکی لیکس نے بھی کیا کہ وہ اسمارٹ ٹیلی فونز کو لوگوں کی گفتگو سننے کے لیے استعمال کرتا ہے, جاسوسی کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. CIA ہی نہیں ناظرین, جاسوسی کرنے والے دیگر افراد یا ادارے کسی کے موبائل فون کو ہیک کرتے ہیں, اس میں ایک سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں جسے کمپیوٹر کی زبان میں میل ویئر کہا جاتا ہے. پھر انہیں موبائل فون تک ویسی ہی رسائی مل جاتی ہے جیسی اصل صارف کو حاصل ہوتی ہے. اکثر کوئی اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا میں آپ کے کانٹیکٹ تک رسائی لے سکتا ہوں, کیا آپ کے کیمرہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں, لیکن ہیکرز آپ سے پوچھے بغیر بھی آپ کا ڈیٹا چرا لیتے ہیں, آپ کی ذاتی معلومات سے آگاہ ہو جاتے ہیں. ہیکرز کے سامنے آپ کی تمام پرائیویسی ختم ہو کر رہ جاتی ہے. اگر آپ نے انجانے میں کوئی ایسی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لی جو جاسوسی کے لیے استعمال کی جاتی ہے, یا کسی ہیکر نے آپ کے علم میں لائے بغیر آپ کے موبائل تک رسائی لے لی, تو آپ ایک کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے آ جائیں گے. آپ کے اسمارٹ فون کا GPS اسے بتائے گا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کی کانٹیکٹ لسٹ اس کے علم میں آ جائے گی. آپ اپنے موبائل سے اپنا ہیکنگ اکاؤنٹ استعمال کیا تو بینکنگ اکاؤنٹ استعمال اگر آپ نے کیا موبائل سے, تو آپ کے بینک اکاؤنٹ کا نمبر, پاسورڈ, اکاؤنٹ رقم, سب کچھ وہ ہیکرز کے سامنے آ جائے گا. آپ کا فون ہیک ہو چکا ہے تو اسی فون کا مائک ہیکر کو آپ کی گفتگو سنا رہا ہوتا ہے. ہیکر آپ کے علم میں لائے بغیر آپ کے فون کے کیمرے سے آپ کی ویڈیو بنا سکتا ہے, تصاویر بنا سکتا ہے. فون پر آپ جو بھی ای میلز کر رہے ہیں, جو بھی ٹیکسٹ میسیجز یا پیغامات دے رہے ہوتے ہیں,
हैकर वो सब सुन रहा होता है, पढ़ रहा होता है, देख रहा होता है। आप फोन से किसी फ्लाइट की बुकिंग कराते हैं तो हैकर को पता चल जाता है कि आप कहां जा रहे हैं और कब जा रहे हैं। इसी वजह से टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के मैदान में काम करने वाले बड़े बड़े लोग भी मोहतात रहते हैं। आपको फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग की एक तस्वीर याद होगी जिसके पसे मंजर में उनका लैपटॉप पड़ा था और लैपटॉप के कैमरे को टेप लगाकर बंद किया गया था। जी हाँ, मार्क ज़करबर्ग तक हैकर से डरते हैं। पिछले साल अक्टूबर में खबरें आई थी कि वायरस पर मुश्तमिल जाली एप्लीकेशन से पाक फौज और हुकूमती ओहदेदारों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये सारी मालूमात खौफजदा करने वाली हैं। आखिर एक आम सारिफ किस तरह से अपना बचाव कर सकता है, अपनी इंतहाई ज़ाती मालूमात किसी हैकर से कैसे महफूज रखी जा सकती है, इस पर बात करेंगे। साथ मौजूद हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की माहिर मोहतरमा राबिया साहिबा। राबिया साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि क्या वाकई मुमकिन है कि आप इस तरह की एप्लीकेशंस के जरिए किसी की जासूसी कर सके? इंडिया ने यही वजह बताई है कि उसने टिकटॉक बैन किया, बाकी एप्लीकेशंस बैन की। बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का इस मौजू पर बात करने के लिए। एक्चुअली हम जब भी कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं, एडवर्टाइजिंग क्योंकि जो मोनेटाइजेशन मॉडल्स होते हैं उसके ज़रिए तो हमारी कुछ ना कुछ बेसिक अनआइडेंटिफाइबल डेटा वैसे भी जा रहा होता है हमारे मुल्क से बाहर। लेकिन जहां हम समझते हैं कि भाई आइडेंटिफाइबल डेटा, जहां पर आप किसी एक यूज़र को आइडेंटिफाई करके बताएं कि उसके बिहेवियर क्या है, उसके फ़ोन पे या डिजिटल डिवाइस पे क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जो गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल स्टोर से बैन किए गए हैं क्योंकि वो लोग अनसिक्योर, इनसिक्योर, अनएथिकल डेटा प्राइवेसी को एक इशू बनाकर और सीप आउट करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। अच्छा, ये बताइएगा, क्या इस तरह से जो पाबंदी लगाई गई है, अब हम देखते ही हैं कि अक्सर लोग प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करते हैं और इससे पाकिस्तान में एक ज़माने में यूट्यूब पे पाबंदी थी, बट प्रॉक्सीज के ज़रिए यूट्यूब एक्सेस हो जाया करता था। क्या उसके ज़रिए भी वायरस जो है वो छोड़ा जा सकता है? और क्या ये भी बताइएगा, क्या बाकायदा कोई मुल्क एज अ वॉर स्ट्रैटेजी इसको इस्तेमाल कर सकता है कि कोई बग छोड़ दे लोगों के फ़ोन में और फिर वो वहाँ से जासूसी कर सके? एक हमने बहुत सिंप्लीफाइड एक गुफ्तगू का आगाज़ किया है। एक्चुअली कुछ करेक्शंस करती चलूँ। ट्रोजन हॉर्स या वायरस अगर आप कहते हैं तो जासूसी जहाँ पर डेटा लीक होता है, और ट्रोजन हॉर्स वायरसेस दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक के ज़रिए से दूसरी हो सकती है। सिर्फ फ़ोन हमारा एक वल्नरेबिलिटी नहीं है। आप अगर अपना ईमेल एक्सेस दे दें, ट्रोजन हॉर्स वायरसेस या स्टेल्थ वायरसेस आपके ईमेल अटैचमेंट्स के साथ डाउनलोड हो सकते हैं, आपके कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। चूँकि हम अपने डिजिटल आइडेंटिटीज़ के साथ ब्राउज़र्स में साइन इन करते हैं या ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत मुमकिन है जहाँ पर हमारा कंप्यूटर इन्फेक्ट होता है वहाँ हमारी दूसरी डिजिटल डिवाइसेस भी इन्फेक्ट हो सकती है। इसका हल ये है कि गवर्नमेंट की सतह पर आपकी जो डिजिटल पॉलिसीज़ हैं, जो प्राइवेसी पॉलिसी, फिर आप उसको डील कर सकें। बैनिंग इज़ नेवर अ सोल्यूशन, but you have to be able to do not just use at the government level for regulation and policy. अच्छा, असल में जो इसको मैंने ओवर सिंप्लीफाई किया था वो इस वजह से किया था राबिया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बड़ा ओवर सिंप्लीफाई किया कि टिकटॉक पे पाबंदी है जी, मैनी अदर एप्लीकेशंस आर बैंड, क्योंकि जी हमारी सिक्योरिटी को खदशा है। अब नेशनल सिक्योरिटी, आई डोंट नो टिकटॉक से कैसे ब्रीच हो सकती है, आई हैव नो क्लू, बट उन्होंने ये कहा कि उसको बंद कर दिया। तो आपको लगता है कि किसी भी स्टेज पे जाके कोई मुल्क इन्वेस्ट कर सकता है इस तरह की किसी भी चीज़ में जहां वो टिकटॉक के जरिए या किसी भी ऐसी एप्लीकेशन के जरिए किसी मुल्क की सिक्योरिटी पे हमला कर दे? अगेन आप बैन कर भी देंगे तो आपने खुद सवाल का जवाब ही दे दिया है कि VPN के ज़रिए या प्रॉक्सी के ज़रिए इस्तेमाल जारी रहता है। असल में जो यूज़र्स हैं उनको तो पता नहीं है कि शायद उनके फ़ोन के साथ या डिजिटल डिवाइसेस के साथ क्या हो रहा है। इस वजह से हम कहते हैं कि भाई अवेयरनेस पैदा करना प्राइवेसी के बारे में बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगेन ये बड़ी ज़रूरी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है और कौन सी चीज़ आपके लिए ख़तरनाक है। नाज़रीन, एक स्कैंडल है इसका हम जिक्र करेंगे। आपकी हमारी क्या बच्चियां अब स्कूलों कॉलेजेस में भी महफूज नहीं है?
بریک کے بعد بات کریں گے. ناظرین، صفاق بھیڑیے طاق میں بیٹھے ہیں. اسکول کی طالبات ہوس زدہ نظروں کی زد میں ہیں. بہنیں بیٹیاں تعلیمی اداروں میں بھی محفوظ نہیں. جنسی ہراسگی کے الزامات نے ایک بار پھر استاد کے تقدس کو گہنا دیا. نجی اسکول کے ایک اور واقعے نے مقدس پیشے کی حرکت کو داغدار کر دیا. لاہور کے ایک معروف انگلش میڈیم نجی اسکول کی طالبات کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی. معاملہ بڑھنے پر آج اسکول انتظامیہ حرکت میں آئی اور واقعے میں مبینہ طور پر ملوث استاد سمیت 4 افراد کو ملازمت سے نکال دیا. لیکن اب معاملہ اسکول کی حد سے بڑھ گیا. ناظرین، وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے بھی نوٹس لے لیا، جبکہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی پنجاب نے بھی اس افسوسناک واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے. سوشل میڈیا پر نجی اسکول کی طالبات نے اسکول کے مرد استاد پر طالبات کو فحش تصاویر، پیغامات اور کلاس میں غیر اخلاقی حرکات کے الزام لگائے تھے. چند روز قبل سوشل میڈیا پر لاہور کے اس بڑے تعلیمی ادارے کی طالبات کی جانب سے اساتذہ پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات سامنے آئے تھے. چند طالبات نے جرأت کی تو مزید طالبات بھی سامنے آ گئیں اور انہی افراد کے خلاف ہراسگی کے واقعات پر زبان کھولی. ان الزامات کے مطابق یہ استاد تقریباً 4 سال سے نوجوان لڑکیوں کو اس قسم کی تصاویر اور تحریری پیغامات بھیجتے رہے اور اسکول کی تقریباً ہر شاخ کی طالبات کی جانب سے ان پر الزام لگایا جاتا رہا. جن اساتذہ پر الزامات لگائے گئے ان میں سے ایک کی نجی تصاویر کے اسکرین شاٹس بھی شیئر کیے گئے. طالبات کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے جب بھی اس استاد کے خلاف شکایت کی تو انتظامیہ نے نہ صرف اسے نظر انداز کیا بلکہ الٹا طالبات کو ہی شرمندہ کیا. سوشل میڈیا پر شور مچنے کے بعد اسکول انتظامیہ نے ان افراد کو نوکری سے تو فارغ کر دیا. لیکن کیا یہ معاملہ یہیں ختم ہو جانا چاہیے؟ کیا ان طالبات نے کئی سال اس اذیت کا جو سامنا کیا اور اب تک اس کرب سے گزر رہی ہیں، ان کی برطرفی کے بعد اس اذیت کا ازالہ ہو جائے گا؟ اور ملازمت ختم ہونے سے کیا ہوگا اگر یہ لوگ واقعی مجرم ہیں ناظرین؟ تو پھر یہ کہیں اور جا کر کسی اور معصوم زندگی کو برباد کریں گے؟ یہ سوال بہت عام ہے جو کہ ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وفاقی محتسب برائے انسداد ہراسگی محترمہ کشمالہ طارق صاحبہ. میم، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کا ادارہ کام کرتا ہے ہراسگی کے خلاف. مجھے یہ بتائیے گا کہ ان بچیوں کے ساتھ اب آپ انصاف کے لیے کریں گے کیا؟ اور یہ 4 سال تک کمپلین کرتی نہیں، کسی نے ان کی بات نہیں سنی، لیک آف نالج تھا، ایکسپوئر نہیں تھا، چھوٹی بچیاں ہیں، پتہ نہیں ہے کہ ایک ادارہ ایسا ہے جو ان کی ہیلپ کر سکتا تھا. ان کی اویئرنیس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ جی علی، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں، اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا جو پرابلم ہمیں آ رہا ہے وہ اویئرنیس کا ہے کہ لوگوں میں آگہی کیسے پیدا کی جائے کہ یہ ادارے موجود ہیں، اس پہ قوانین موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ مسٹ ہے کہ ہر ادارے، چاہے وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہو یا پرائیویٹ ادارہ ہو، وہاں پہ سیکشول ہراسمنٹ کمیٹی ہونا مسٹ ہے. تو یہ چیزیں ہم آگہی میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، بائی ورڈ آف ماؤتھ ہی لوگوں کو بتا سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مینڈیٹری ہے، ہمیں یہ لازم و ملزوم ہے. ہر اسکول، ہر کالج، ہر پرائیویٹ آرگنائزیشن، چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہے یا غیر تعلیمی ادارہ ہے یا کام کی کوئی بھی جگہ ہے، تو وہاں پہ ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ لازم ہے کہ لٹکا ہونا چاہیے، آویزاں ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر لوگوں کو، بچوں کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. اور اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ یہ آن لائن کمپلینٹ ہے، آپ کو وکیل ہائر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، 2 مہینے میں آپ کو فیصلہ ملے گا. 30 دن کے اندر اگر آپ اپنی ہراسمنٹ کمیٹی کے پاس جاتے ہیں تو ان کے اوپر یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ 30 دن میں فیصلہ سنائیں. اگر وہ نہیں سناتے تو then they can complain to us. Now our organization is Federal Ombudsman Secretariat for Protection Against Harassment. ٹھیک ہے جی، ایک صوبائی، ہر صوبے میں ایک صوبائی اومبڈسمین بیٹھی ہوئی ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم فیڈرل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جس ادارے کی جہاں جورسڈکشن بنتی ہے وہ وہاں پہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. جو اگر تو کوئی فیڈرل نوعیت ہے، یعنی کہ کس کو ہمارے پاس آنے کا کون مجاوز ہے، کہ جو ایک سے زیادہ اگر آرگنائزیشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں اور وہ ڈفرینٹ صوبوں میں ہیں تو وہ ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں اور وہ صوبائی محتسب کے پاس بھی جا سکتے ہیں. ناؤ دا پوائنٹ از کہ اگر لوگ
تھانے جائیں گے تو یہ تھانے کا ایشو نہیں ہے، ہیومن رائٹس پہ جائیں گے تو یہ ہیومن رائٹس کا ایک اوور آل ایشو ہے، مگر قانون سازی کے مطابق ہمارے پاس پاور ہے. سو اگر وہ ہیومن رائٹس بھی جاتے ہیں تو دے شوڈ ڈائریکٹ دا کیس ٹو اس، تاکہ جس نے ہراسیت کی ہے ہم اس کو کیفے کردار تک پہنچائیں اور سزا دیں، اور ہم ڈٹرمن کریں کہ اس کی ہیرسمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پرٹیکولر واقعہ ایک ہے، اس میں اب آپ کو کمپلین آنی چاہیے، کیونکہ اب تو یہ وائرل بھی ہو چکا ہے، اٹس آل اوور دی سوشل میڈیا اینڈ مین اسٹریم میڈیا رائٹ ناؤ. اب ڈو یو نیڈ اے پراپر کمپلیننٹ اگینسٹ اٹ، یا اب آپ خود سے نوٹس لے کے اس پہ کارروائی کریں گی؟ نہیں، ہمارے پاس علی صاحب، ہمارے پاس از خود نوٹس جس کو سو موٹو پاورز کہتے ہیں وہ نہیں ہے. یا تو قانون کے اندر اس کے اندر ترامیم کی جائے اور ہمیں سو موٹو پاور دی جائے، کیونکہ آئے دن جب ہم اخبار میں ایسی خبر پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایکشن لیں. ہم ایکشن نہیں لے سکتے جب تک کوئی کمپلیننٹ ہمارے پاس نہیں آتا کمپلینٹ لے کے. تو اب ہم نے بحریہ یونیورسٹی کا کیس کیا، کراچی یونیورسٹی کا کیس کیا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کشمالہ صاحبہ، آپ کے وقت کا، پروگرام کا وقت بھی یہاں پر ختم ہو چاہتا ہے. دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نے کے بعد.